بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ابراہہ اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو ان کی کوشش مسلسل ناکام رہی، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں۔ ابراہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ پاک، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج یہ صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ ابراہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابراہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جیسے ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کینکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب کے سب تہس نہس ہو گئے۔ ان ہاتھیوں کی تعداد 13 تھی۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ ابراہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگتا رہا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گرتا رہا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ یہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال و غنیمت ان کے ہاتھ لگا اور بے شمار سامان بھی آیا۔ مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے۔ ان میں ابراہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے توریت پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہیں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں، جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو بہت روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن میں ڈھانپ دیا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ دوستو، شیطان صرف 4 مرتبہ ہی چیخا ہے۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو کر بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا
تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں کوئی آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اسی امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہی ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کاندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت ہے۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے۔ نبوت کی دلیل ہے اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات درست ہے کہ آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے یہودی کی یہ باتیں سن کر بہت حیرت محسوس کی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو انہوں نے ہر ایک سے یہ بات بتائی۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا، ذرا چل کر ہمیں وہ بچہ دکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ہی لوگ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر آئے۔ انہوں نے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر آپ کی مہر نبوت پر پڑ گئی۔ وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم سے یہ نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔